السلام علیکم ناظرین، عوامی تناظر کے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج ہم بات کریں گے اس تنازع کے حوالے سے جو صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب کے حوالے سے آج کھڑا ہوا۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ کی اور ٹویٹ کے ذریعے بتایا کہ آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں جو ترامیم تھیں اس بل کے اوپر میں نے اپنے سٹاف سے کہا تھا کہ اس کو بغیر دستخط کے واپس بھیج دیا جائے۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ سٹاف نے میری بات نہیں مانی اور اب میں ان تمام لوگوں سے معذرت خواہ ہوں جن کے اوپر اس قانون کا اطلاق ہوگا۔ اب اچانک یہ جو سارا معاملہ سامنے آیا تو اس کے نتیجے میں ایک بڑا اعتراضہ کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا صدر مملکت صحیح کہہ رہے ہیں، ان کے سٹاف نے ان کی بات نہیں مانی، یا صدر صاحب جو ہے وہ پوری بات نہیں بتا رہے اور پورا سچ نہیں بتا رہے۔ اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عوامی تناظر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ویلاگ پسند آئے اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور مہذب انداز سے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ہم نے ایک خصوصی مہم شروع کی ہے۔ آپ سے اپیل ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں، اور دوسرا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے 15 سپٹمبر تک 1000 سبسکرپشنز اور 4000 واچ ٹائم آورز جو ہیں وہ پورے کرنے ہیں تاکہ ہم مونیٹائزیشن کی طرف بڑھ سکیں۔ اس میں اگر آپ ہماری مدد کر سکیں تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ خود بھی سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبرس کو بھی کہیں کہ وہ سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ آج اچانک صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے ہمیں یہ دو باتیں بتانے کی کوشش کی۔ ایک تو یہ کہ جو آرمی ایکٹ کے اندر ترامیم کی پارلیمنٹ نے، اور دوسرا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اندر جو ترامیم کی پارلیمنٹ نے، وہ جو بل صدر مملکت کو منظوری کے لیے بھجوائے گئے تھے وہ اب قانون بن گئے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں ان دونوں بلوں سے، ان دونوں قوانین سے اتفاق نہیں کرتا، اور جن لوگوں کے اوپر اب اس کا اطلاق ہوگا اور ان کو سزائیں ہوں گی یا مقدمات درج ہوں گے، گرفتاریاں ہوں گی، ان سے انہوں نے معافی مانگی اور کہا کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہ مجھے معاف کر دے گا۔ ایک تو یہ بات کہی۔ دوسری بات انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ کہی کہ میں نے اپنے سٹاف سے کہا تھا کہ یہ دونوں بل واپس بھیج دیں، لیکن میرے سٹاف نے میری حکم عبدولی کی ہے، میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، اور انہوں نے یہ بل جو ہیں وہ واپس نہیں بھجوائے۔ اب یہ جو ان کا ٹویٹ تھا اس کے بعد ایک بحث شروع ہو گئی پاکستان کے میڈیا کے اوپر، بلکہ شاید بین الاقوامی میڈیا میں بھی شروع ہو گئی ہو۔ پاکستان، آپ ناظرین، 24 کروڑ کا ملک ہے، نیوکلیئر پاور ہے، دنیا کی 5ویں بڑی یا 6ٹھی بڑی فوج ہے دنیا کی، ایک طاقتور ملک ہے۔ ویسے معاشی طور پہ تو ہم کہیں جا کے 43ویں 44ویں نمبر پہ آتے ہیں، لیکن ایک نیوکلیئر پاور بھی ہے اور ایک بہت بڑی فوج ہے ہمارے پاس، بہت بڑی فوجی طاقت ہے۔ تو اس کے باوجود کہ ہم معاشی طور پہ اتنے طاقتور نہیں ہیں جتنا ہمیں ہونا چاہیے، تو یہ ایک ایسی ریاست جو ہے وہ ایک اس کا مذاق بنانے کے مترادف ہے یہ سارا معاملہ۔ اب دو طرح کے رد عمل اس کے اوپر آ رہے ہیں۔ ایک رد عمل تو یہ آ رہا ہے کہ صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب استعفیٰ دیں۔ انہوں نے جگ ہنسائی کا باعث بنے ہیں، وہ ان کا اپنے سٹاف کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، ان کے جو اپنا سٹاف ہے جو ہے وہ ان کی بات نہیں مانتا، اور ویسے ناظرین وہ پاکستان کے سپریم کمانڈر ان چیف ہیں، پاکستان کی تینوں مسلح افواج کے آئینی طور پر وہ سربراہ ہیں، ان کو کوئی بھی حکم صادر فرما سکتے ہیں۔ وہ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے ایوان صدر کا عملہ، ان کی بات، وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹویٹ کے ذریعے اعتراف کر رہے ہیں کہ میرا ایوان صدر کا اپنا عملہ، میرا سٹاف میری بات نہیں مانتا، وہ میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتا، تو دنیا ان کی بات کو کس سنجیدگی سے لے گی؟ پاکستان کی مسلح افواج ان کی بات کو کس طرح سے سنجیدگی سے لیں گی؟ اگر ان کی عملداری، ان کی ریٹ ایوان صدر میں نہیں ہے تو باقی جگہ پہ کیا ہوگی؟ اس کے اوپر جو وزارت قانون ہے اس کا رد عمل بھی سامنے آیا، اور وزارت قانون کا یہ کہنا ہے کہ صدر مملکت نے اب خود ذمہ داری قبول کرنے کی بجائے اپنے سٹاف کو جو ہے وہ متنازع بنانے کی کوشش کی ہے، ان کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس سے ایک اور مزید جو ہے وہ معاملات خراب ہو گئے، اور ابھی کچھ چینلز پہ اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ ناظرین، یہ غیر مصدقہ خبر ہے
کیونکہ ذرائع کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کچھ چینلز پہ کہ جو ذرائع ہیں سیکیورٹی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر کی طرح یہ بھی ایک سازش ہے، یہ بھی ایک پلان ہے، کیونکہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ترامیم ہوئی اور قانون بن گیا نیا، ان ترامیم کی روشنی میں کل شاہ محمود قریشی صاحب جو سینئر وائس چیئرمین ہیں، سابق وزیر خارجہ ہیں، وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ اس کے بعد مزید گرفتاریاں ہونی اور عمران خان صاحب کی جو جیل میں آلریڈی ہیں ان کی بھی گرفتاری ڈال دی گئی ہے غالباً اس کیس میں۔ تو جب یہ سارا کچھ ہوا اور مزید گرفتاریوں کا امکان ہے، اس کے بعد جو ہے جب بلیک لیش آیا تحریک انصاف کی طرف سے، تو ان ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر مملکت نے جو ہے وہ اپنی پوزیشن سے تبدیل کی ہے اور اپنا بیان جو ہے اس کو بدلا ہے۔ تو اب یہ جو ہے دو صورتیں ہیں اس تنازع کو حل کرنے کی۔ ایک تو یہ ہے صدر مملکت استعفیٰ نہیں دیں گے، لازمی بات ہے وہ نہیں دیں گے، وہ اتنے اصول پسند نہیں ہیں، اصول پسند ہوتے تو اس طرح کے ہٹتے نہ کرتے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ وہ دراصل پاکستان کے صدر بنے نہیں کبھی، وہ تحریک انصاف کے صدر رہے ہیں اب تک، تو ان سے یہ توقع تو نہیں کی جا سکتی کہ وہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اصولوں پہ کھڑے رہ کے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں گے، وہ تو نہیں دیں گے۔ اب اس کے دو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی اعلیٰ سطحی کمیشن بنایا جائے، جوڈیشل کمیشن، وہ اس سارے معاملے کی تحقیق کرے، کیونکہ ہر چیز ریکارڈ پہ ہوگی۔ اگر صدر مملکت نے یہ فرمایا تھا بل واپس بھیجا جائے تو زبانی نہیں کہا ہوگا، کیونکہ وہ تحریری طور پہ ایسا کرتے ہیں، اعتراضات لگاتے ہیں تحریری طور پہ۔ صدر مملکت کے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں آرٹیکل 75 کے تحت آئین کے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بل کو دیکھیں، قانون کو دیکھیں اور پھر اس کے اوپر اعتراضات لگا کے واپس بھیج دیں پارلیمنٹ کو اور کہیں کہ اب اگر آپ حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ بل پاس ہو تو پھر مشترکہ اجلاس، سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلا کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اس کو منظور کر لیا جائے۔ اس کے بعد پھر صدر مملکت منظوری دے یا نہ دے، 10 دنوں کے بعد وہ بل خود بخود منظور ہو جاتا ہے اور قانون بن جاتا ہے۔ دوسرا آپشن صدر کے پاس یہ ہوتا ہے کہ بس 10 دنوں کے اندر اندر اس بل کی منظوری دے دیں، وہ پھر قانون بن جاتا ہے۔ یا اس معاملے میں صدر صاحب نے 10 دن سے زیادہ گزارے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آن ریکارڈ ہوں گی کہ صدر مملکت نے کیا تحریری احکامات دیے تھے، سمری گئی تھی، اس کے اوپر ان کے دستخط ہوئے نہیں ہوئے، یہ تو سب وہ باتیں ہیں جو کہ ریکارڈ کے اوپر ہوں گی، کیونکہ زبانی کوئی کام نہیں ہوتا قانون سازی کے حوالے سے۔ یہ پروسیجر ہے جس کو صدر صاحب فالو کرتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے صدر صاحب نے 13 بل جو ہیں وہ بغیر منظور کیے اپنے اعتراضات کے ساتھ واپس حکومت کو بھجوائے ہیں، پارلیمنٹ کو بھجوائے ہیں، کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ قومی اسمبلی ایگزسٹ نہیں کرتی، وہ موجود نہیں ہے۔ جب الیکشنز ہوں گے تو پھر قومی اسمبلی وجود میں آئے گی۔ تو اب جو بل صدر صاحب نے جو ہے وہ مسترد کیے ہیں تو وہ پھر یا تو مشترکہ اجلاس میں جائیں گے یا پھر پارلیمان جو ہے وہ ان کو دوبارہ سے منظور کر کے جو ہے وہ واپس پاس کرے گی، پھر صدر صاحب کے پاس وہ جائیں گے۔ اور ناظرین یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ صدر صاحب کے عہدے کی مدت ختم ہونے والی ہے، 1 مہینہ باقی ہے آلموسٹ، یا کچھ اور دن ہیں اوپر، ان کے عہدے کی مدت بھی جو ہے وہ پوری ہونے والی ہے۔ تو یہ جو کنٹروورسی ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا صدر صاحب کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، ان کی ساکھ کو بھی نقصان ہوگا اور ان کی صدارت جو ہے وہ بھی خطرے میں پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ابھی تک کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، مختلف قوتوں کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، وہ اس کے اوپر کیا اپنا رد عمل دیتے ہیں، لیکن وزارت قانون کا رد عمل یہ بتا رہا ہے کہ ان کی پوزیشن بھی اسی طرح بہت سخت ہوگی، جیسا کہ حکومت نے وزارت قانون کے ذریعے ایک سخت پوزیشن اس کے اوپر جو ہے وہ کی ہے، لیکن اس سے پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی ہے جو کچھ آج ہوا ہے۔ صدر مملکت کو چاہیے تھا وہ تحقیقات کرتے یا کرواتے یا وہ سپریم کورٹ کو لکھتے کہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ، وہ ٹویٹ نہیں کرتے، وہ پبلکلی نہیں جاتے، پہلے تحقیقات کراتے، پتہ چلاتے کون لوگ ہیں، پھر سپریم کورٹ کو لکھتے اور سپریم کورٹ کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ میں نے ان بلوں پہ دستخط نہیں کیے لہذا یہ قانون نہیں بنا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ایک طرف تو یہ قانون بن گیا ہے، دوسری طرف کہتے ہیں میں نے دستخط نہیں کیے، میں نے واپس بھجوانے کا کہا تھا۔ تو صدر صاحب کی اپنی پوزیشن بھی کلیئر نہیں ہے، اس پہ انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہونی چاہیے، اس بات کا پتہ لگایا جانا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے، کیا کسی نے 2 نمبری سے ان کے سائن کیے ہیں تو یہ بہت بڑا جرم ہے، سنگین جرم ہے، ان کو جو مجرم ہیں جو ملزم ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے جنہوں نے بھی حرکت کی ہے۔ تو یہ میرے خیال سے صدر صاحب نے اپنی پوزیشن کو بہت زیادہ متنازع بنا لیا ہے، مشکوک بنا لیا، ان کی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، ان کی صدارت جو ہے وہ بھی مجھے اس وقت خطرے میں نظر آتی ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اس کا ہمیں جلد پتہ چل جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔